کرتا تھا تحلیل اجزائے حیات، کاٹی شاخ سروئے رعنائے حیات۔ وہ زیاں کو سود ہی کہتا رہا، بود کو نابود ہی کہتا رہا۔ اونگتی فطرت نے ڈالا ایک خواب، اس کی چشم ہوش سے نکلا سراب۔ چونکہ ذوق جہد سے محروم تھا، اس لیے وارفتہ معروم تھا۔ منکر ہنگامہ موجود تھا، خالق عیان نامشہود تھا۔ ان اشعار کا مقصد یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ہمارے کچھ صوفیاں ہیں، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت عمل کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے اقبال نے یہ سارے شعر کہے ہیں تاکہ غلط عقائد کو ٹھیک کیا جا سکے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو افلاطون تھا، اس کا جو کام تھا وہ زندگی کے اجزاء کا تجزیہ کرنا تھا، اور زندگی کے جو دلکش اور جو تازہ جو ایک درخت ہے سرو، اس کی شاخ کو کاٹنا تھا۔ یعنی اس نے زندگی کی حقیقت اور دنیا سے انسانی تعلق کو جھٹلایا۔ افلاطون کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اس نے نقصان کو فائدہ کہا، اور اس کی حکمت نے وجود کو غیر وجود کہا۔ اس کی فطرت سو گئی اور پھر اس نے ایک خواب پیدا کیا۔ اس کی ہوش کی آنکھ نے ایک سراب کو تخلیق کیا۔ سراب تخلیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو وہم قرار دیا اور فریب قرار دیتا رہا۔ وہ عمل کے ذوق سے کچھ زیادہ ہی محروم تھا۔ اس کی روح معدوم یا نیستی کی دیوانی تھی، یعنی وہی فنا سے اور بے عملی سے اس کی دلچسپی یا اس پر اس کا ایمان تھا۔ آخری شعر میں یہ ہے کہ اس نے موجودات کے ہنگامے سے انکار کر دیا، یعنی دنیا میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں اس سے انکار کر دیا۔ اس نے خارج میں غیر موجود اشیاء تخلیق کی۔ تحلیل اجزائے حیات، زندگی کے اجزاء کا الگ الگ ہونا۔ قطع کہتے ہیں کاٹنا۔ سرود، یہ سرود جو ہے یہ مشہور درخت ہے۔ رانا کہتے ہیں خوبصورت، دلکش۔ زیاں کہتے ہیں نقصان، گھاٹا۔ سود کہتے ہیں فائدے کو، منافع کو۔ بود کہتے ہیں وجود، موجود انسان یا چیز۔ نابود، جس کا وجود نہ ہو۔ سراب کہتے ہیں دھوپ میں صحرائی ریت کی چمک، جس پر دیکھنے والے کو پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وارفتہ معدوم، غیر موجود کا دیوانہ۔ عیان نامشہود، وہ اشیاء جو خارج میں موجود نہیں۔ عیان کہتے ہیں عین کی جمع، بمعنی موجودات۔ مشہود، دیکھا گیا، آشکار۔ نامشہود کہتے ہیں نظر نہ آنے والا۔